الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 112۔ قال حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ، کہ خزاعہ قبیلے نے ایک آدمی کو قتل کیا جس آدمی کا تعلق بنو لیث کے ساتھ تھا۔ عام فتح مکہ، فتح مکہ والے سال، بقتیل منہم قتلوہ، اس آدمی کے بدلے کہ جسے انہوں نے قتل کیا تھا۔ فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ فرکب راحلتہ فخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کیا فرمایا؟ ان اللہ حبس عن مکۃ القتل او الفیل، اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل یعنی ہاتھی کو روک دیا ہے۔ قال ابو عبداللہ کذا قال ابو نعیم، امام بخاری نے کہا ابو نعیم نے ایسے ہی یعنی شک کے ساتھ کہا ہے۔ وصلت علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غلبہ عطا کیا ہے۔ الا وانہا لم تحل لأحد قبلی، خبردار مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ ولا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا۔ الا وانہا احلت لی ساعۃ من نہار، خبردار مکہ میرے لیے دن کا ایک حصہ حلال کیا گیا تھا۔ الا وانہا ساعتی ھذا حرام، خبردار وہ اب بھی اس گھڑی میں بھی مکہ حرمت والا ہے، حرام ہے۔ لا یختلی شوکھا، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ ولا یعضد شجرھا، اور نہ مکہ کے درخت کاٹے جائیں۔ ولا تلتقط ساقطتھا الا لمنشد، اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس آدمی کے لیے کہ جو پھر اعلان ہی کرواتا پھرے۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین، پس جو قتل کر دیا جائے اسے دو میں سے ایک چیز کا اختیار ہے۔ اما ان یعقل، یا کہ اس کی دیت ادا کی جائے، واما ان یقاد اہل القتیل، یا پھر اس کے قتل والے جو ہیں اسے قصاص دلوایا جائے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، ایک آدمی یمن کے ساتھ جو تعلق رکھتا تھا، یمنی آدمی، وہ آیا۔ فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ذرا لکھ دیجئے۔ فقال اکتبوا لی ابی فلان، تو آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کو لکھ دو۔ فقال رجل من قریش، قریش کے ایک آدمی نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا اذخر کی اجازت دے دیں، اذخر کی ذرا اجازت دے دیں۔ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اذخر، چنانچہ وہ کاٹ سکتے ہو۔ دور جاہلیت میں عرب کے دو مشہور قبائل تھے، خزاعہ اور بنو لیث۔ ان دونوں کے درمیان عداوت، دشمنی چلی آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں بنو لیث کے ایک آدمی نے خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔
پھر فتح مکہ کے موقع پر چونکہ امن کا اعلان ہو چکا تھا کہ اب یہاں بالکل امن و امان ہوگا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی ایک خراش بن امیہ آدمی نے بنو لیث کے ایک آدمی جندب کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت اس لیے پیش کی گئی کہ اب چونکہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے تو جو معاہدہ امن ہے وہ خراب ہو گئے اس کے ساتھ، لہذا آپ فوری طور پر نوٹس لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور جا کر جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے القتل یا الفیل دونوں کا ذکر کیا ہے اور اسے اپنے استاد ابو نعیم کی طرف منسوب کیا کہ انہیں اس بات میں شک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر قتل کی نسبت ہو مکہ مکرمہ کی طرف تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو بچا لیا ہے، یعنی قتل و غارت کو یہاں حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن متعین طور پر بھی دوسری روایت میں جو کتاب الدیات میں آئے گی وہاں الفیل والے الفاظ متعین طور پر ایک اور صحابی بلکہ ایک اور راوی سے منقول ہیں، جس کا مطلب کیا ہے، فیل آپ جانتے ہیں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اصحاب الفیل کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ جو حبشیوں کی طرف سے لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کی مدد سے وہ ان کی چونچ سے وہ کنکر گرتے اور وہ بڑے بڑے ہاتھی اور ان کے جو سوار تھے وہ گرتے چلے جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ حدیث نقل کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو بعد میں ایک یمنی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا میرے لیے لکھ دیجئے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اکتبوا لابی فلان، اور بخاری کی دوسری حدیث میں کیا الفاظ ہیں، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ یہ یمن کا آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ بات لکھ دیجئے۔ یہ بات تھی کیا؟ اس کے متعلق بھی صحیح بخاری کی دوسری روایت میں الفاظ موجود ہیں۔ راوی نے سوال کر لیا کہ وہ یمنی آدمی نے کیا لکھنے کا کہا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا مکہ مکرمہ کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے گزارش کی تھی ابو شاہ نے جو یمنی تھے کہ مجھے یہ لکھ دیجئے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو چکی تھی، لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں بلکہ یہ اجمیوں نے لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ کرام زیادہ تر ان کا تعلق عجم کے ساتھ ہے، تو منکرین حدیث کا یہ اعتراض کرنا کہ عجم نے بعد میں لکھی ہے حدیث، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیث کی کتابت شروع ہو چکی تھی، بعد میں خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کتابت حدیث کا جو ایک بہت بڑا شاندار جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا۔ تو خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، بلکہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے یہ جو خطبہ دیا ہے یہ ابو شاہ کو لکھ کر ذرا دے دو، تو گویا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ثابت ہوا، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث یہاں نقل کر رہے ہیں۔ باقی اس میں جو مزید مسائل ہیں کہ مکہ کے اندر جو چیز گر جائے اس کے کیا احکام و مسائل ہیں وہ کتاب اللقطہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی طرح قتل کے حوالے سے کیا احکام وغیرہ ہیں تو وہ کتاب الدیات میں آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ امام بخاری بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔